لے لیتا ہے اسی حافظ کا استاد جو کئی سالوں سے قرآن کی کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، کیا یہ قرآن کا استاد اس بچے سے زیادہ ذہین ہے یا نہیں؟ تو جس طرح حافظ قرآن سکول میں جائے تو دوسروں سے اچھے نمبر لیتا ہے، کیا اگر اس حافظ قرآن کا استاد کمپیوٹر کا ڈپلومہ کر لے، انگریزی سیکھ لے، کوئی دنیا داری کی چیزیں سیکھ لے تو وہ دوسرے لوگوں سے بہتر سیکھ سکتا ہے یا نہیں سیکھ سکتا؟ لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں کمپیوٹر کا ڈپلومہ کر کے احمد پور سیال کے بازار میں پرنٹنگ کی دکان بنا سکتا ہوں، کمپوزنگ کی دکان بنا سکتا ہوں، ڈیزائنر بن سکتا ہوں، چھوٹا موٹا ڈپلومہ لے کے میں ماہانہ 30 40 50 ہزار روپے آسانی سے کما سکتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد وہابی اعظم طارق صاحب نعرہ تکبیر۔ لیکن اس کا ایک تیسرا رخ بھی ہے، دو رخ میں نے مختصر بیان کیے، اور وہ تیسرا رخ یہ ہے کہ جو منگے انہاں کوئی نہیں تو دتم اور تسا بھی کوئی نہیں، تو آڈے تو آدمی سخی تو رحم دیر بندہ دنیا تو نہیں آمنا۔ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کرنڈی اور بوسکی کے سوٹ پہنے ہوئے ہیں اور ہمارے امام صاحب کے پاس وہی 2 سوٹ ہیں جو بدل بدل کے پہن رہے ہیں، نہیں خیال آتا کہ میرے امام مسجد کی ضرورتوں کا مجھے خیال رکھنا چاہیے، نہیں احساس کرتے کہ میرے قرآن پڑھانے والے استاد کا خیال مجھے رکھنا چاہیے۔ میں نے دیکھا بہت سے لوگوں کی نئی گاڑیاں کسی غریب کے گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہیں، میں نے کہا کیوں؟ کہتے اس وجہ سے ان کی لڑکی غریب ہے لیکن اس نے سائنس کے ساتھ فلاں مضامین بڑے اچھے نمبروں میں پاس کر لیے، تو میں اپنی بیٹے کو اس کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھیجتا ہوں تاکہ میرے بچے کے بھی انگریزی اور سائنس کے مضامین میں نمبر اچھے آ جائیں۔ تو میں نے کہا نمبر اچھے آ جائیں تو اس کے لیے تم نے کیا کیا؟ کہتے اس کے گھر میں کلاس لگتی ہے، اس کے گھر کا ماحول ہمارے گھر کے برابر نہیں ہے، وہ نیچے ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھاتی ہے یا پڑھاتا ہے، میں اپنے بچے کو امیر گھر سے لاتا ہوں، کار میں بٹھا کے لاتا ہوں اور کہتا ہوں یہ انگریزی اچھی پڑھا سکتی ہے یا اچھی انگریزی پڑھا سکتا ہے، یہ جناب سائنس اچھی پڑھا سکتا ہے، بیٹا نیچے ٹاٹ پر بیٹھو، سائنس کے مضامین سیکھو، انگریزی کے مضامین سیکھو، کار سے بچہ اترتا ہے انگریزی کے مضامین پڑھتا ہے، گاڑی سے بچہ اترتا ہے، کوٹھی سے بچہ نکلتا ہے، سائنس کے مضامین پڑھتا ہے۔ لیکن میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا کسی نے آ کر کہا ہو کہ میں نے اپنے بچے کو اچھے گھر سے اور اچھی گاڑی سے آدھے گھنٹے کے لیے اس لیے نکالا کہ فلاں آدمی اچھا قرآن پڑھتا ہے، میرے بچے کو بھی اچھا قرآن پڑھاتے۔ نہیں پڑھاتے۔ سائنس اچھی پڑھانی چاہیے، انگریزی اچھی پڑھانی چاہیے۔ ہمارے علاقے میں کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے انجینئر ہیں، یہ سوالیہ نشان ہے، جن کی انگریزی بہت اچھی ہے، انگریزی وہ اردو سے زیادہ، جس طرح میں اردو بول رہا ہوں وہ میری اردو سے زیادہ تیزی سے انگریزی بول سکتے ہیں، لیکن اگر ان کو کہو نا ذرا سناؤ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تے مڑ خود ہی کھڑکن لگ گئے، مڑ ہمدی مہندی شاہ وہ ہمارے ملک کے پچھلے وزیر داخلہ وہ سورہ اخلاص پڑھنے لگے تو ان کو سورہ اخلاص نہیں آئی، بعد میں انہوں نے کہا میرے ساتھ سازش ہوئی ہے، مجھے جس نے لکھ کر دی اس نے غلط لکھ کے دیا، دور ترقہ ہویا تینوں یہ پتا کوئی نہیں میں سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہوئے حفظ کوئی نہ کیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے وہ سب کچھ کر لیا جس سے پیسہ زیادہ کمایا جا سکتا ہے، تم نے وہ کچھ نہیں کیا جس سے رسول انور کی شفاعت کمائی جا سکتی ہے۔ آپ کے بچے کو اگر انگریزی بہت اچھی آتی ہے، آپ کے بچے کو اگر ریاضی اور سائنس کے کنسپٹ بہت کلیئر ہیں، یہ بات اپنی جگہ، لیکن سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ میرا بیٹا قرآن صاف پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا جس سے بندے مر جاتے دعا واسطے بچے بیٹھے ہوں سپارے چاہ کے، اس لئے مرحوم دے اصال ثواب واسطے چوکھے بندے جنہ الجبرہ دے سوالوں دا اصال ثواب کیتا ہے، مرن والے دادے نو اصال ثواب واسطے چوکھے بندے جنہ جناب معاشرتی علوم تے سائنس اصال ثواب کیتی ہے۔
चौखे बंदे जिन आखे जनाब मैं MBBS हो गया तो मेरा सारा सदका जारी है मेरे वालिद साहब वास्ते। हाँ, डॉक्टर मर जाए, इंजीनियर मर जाए, जिम्मेदार मर जाए, पीछे 5 बेटे हों, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, अब्बे उन्होंने दे साले सवाब वास्ते सितारा चाहिए बैठे होंगे। अब्बे उन्होंने दे साले सवाब वास्ते वो सूरे यासीन चाहिए बैठे होंगे, वो जनाब सूरे मुल्क चाहिए बैठे होंगे। हूँ पढ़िया तो है कभी कोई ना, अद्धे घंटे बाद 2 घंटे बाद जैसे दसो ना कि दुआ का टाइम होने वाला मुड़ घड़ी में दें अजी मौलाना साहब आए कोई नहीं, वेखो तो सही मुड़ गोडे पर तई मेरा अंदर कभी तू वेख्या तो कभी तू वेख्या तो मुड़ वेख्या। अद्धे घंटे बाद जा वेखो जेड़ा पहला सफा घंटा पहले खोली बैठे हैं, घंटे बाद ही वो सफा खोली बैठे। बंदा पूछता है साले सवाब क्या करता है या दुकान का हिसाब क्या करता है? जब कोई जवाब देंगे अब्बे उन्होंने याद तो बड़ी आ रही है, कारी साहब मेहरबानी करे अखर तू ना 500 रुपया अब्बे उन्होंने बख्शा छोड़े है। सारी जिंदगी खाता तू है, पीता तू है, वारिस तू बने है, जायदादा तेरे कोल है, जमीना मुरब्बे तेरे कोल है, ते 500 कारी नूं देवना प्यो नूं बख्शाना। हद मुक गई है, बड़े सौदे कीते ते ये जेड़े अब्बे उन्होंने बख्शेंदे पे हैं कि जिस टाइम तुहाडे वास्ते ईद का सूट लाए आउंदे हन, ये बुजुर्ग जिस वेले तुहाडे कारण तोहफे तहाइफ लाए आउंदे हन, फ्रूट लाए आउंदे हन, उदण अपने हिस्से दे विचों कढ के कदी कारी साहब नूं पैसे दित्ती आई? अपने सूट चों कोई कढ के कारी साहब ते पढ़ाई आई? जने नहीं कोई ना। मैं क्या ठीक है, मुड़ किराए की बख्शिश भी हो गई होगी। शाला उन्होंने लोगों तो बच्चे रहो जो किराए के मुर्दे बख्शेंदे पाए, वो किराए ते बख्शावन वाले होंगे या आलम मोड़ दोबारा तालम। चलो भी लाया साडा हिसाब बराबर करो। वो एक बंदा तवीज लै गया किसे या बंदे तू, उस आख्या सवाणी लै गई तवीज, उस आख्या भी ये जाके अपने खावद नूं पिवावे ते 15 रुपये महीने दे ते काम होवे सी। उस जा उन्होंने पिवाया तो मरिया कोई ना, उस मुड़ तवीज लिखाया तो उस आख्या मैं पढ़ी तो सही विच लिखे होया की है। जिसले खोल के पढ़िया तो लिखे हुए भी तेरा खसम मरे ना मरे मेरे पदरा खरे दे। हमने किस रास्ते को इख्तियार किया? बाप मर गया, इससे ज्यादा दुख की बात दुनिया में कोई नहीं कि बच्चे को नमाज जनाजा नहीं है। मां मर गई, इससे ज्यादा अफसोस की बात कोई नहीं कि बेटे को इसाले सवाब के लिए सूरह यासीन नहीं जाती। भाई मर गया, इससे ज्यादा दुख की बात कोई नहीं कि 2 नफल अच्छी तिलावत के साथ पढ़ के अपने भाई के लिए दुआ कर सके। ये दुनिया में जीने और मरने के सारे फसाने अगर जिंदा चाहते हो तो मदारिस के साथ जुड़े। यही मदारिस है जो कुरान पढ़ना सिखाते हैं, यही मदारिस है जो उसका मफहूम बताते हैं, जो तर्जुमा और तफसीर बताते हैं। आपके अहमदपुर सियाल में कोई एक स्कूल मुझे बताओ जहां कोई 30 साल का आदमी कहे मैनू पढ़ना कोई नहीं आंदा ते कच्ची वालियां दे नाल, प्रेप वालियां दे नाल, नर्सरी वालियां दे नाल मैनू बहाल आओ ते मैं चाहना भी हुण मेरी 35 साल उम्र हो गई है, पहले पढ़ना लिखना कोई नहीं आंदा तो चलो हुण आ जावे। ऐसा कोई एक स्कूल अहमदपुर सियाल में है जहां नर्सरी कच्ची क्लास के बच्चों के साथ जिसको पढ़ना लिखना ना आता हो उस क्लास में 30 साल वाले बंदे को बिठा दिया जाए? है कोई स्कूल? गेल कोरेज होवे, गाड़ मोड़ पे होवे, किसी जगह पर नहीं है। लेकिन आओ मैं कुरान के मदरसे दिखाता हूँ। नूरानी कायदा पढ़ने वाला बच्चा बैठा होता है और 30 साल का बंदा आपके कारी साहब को कहता है कारी साहब मेरा दिन मंगदा है मैं भी कुरान पढ़ी। कारी साहब आदन इसे बच्चे के नाल बह जा, आ मैं तेनू पढ़े ना अलिफ बा ता सा 3वां सिपारा बच्चा पढ़ता पे सूरतें हिफ्ज़ कर रहा है। और एक सफेद दाढ़ी वाला बंदा आगे कहता है कारी साहब मैनू च पढ़ाए हो, मेरा दिल लिया था पिछले पारी मैं ही कुरान पढ़ी तो दिन बह जा मैं तेनू ही पढ़ी ना कुल हुवल्लाहु अहद, आ मैं तेनू ही पढ़ी ना इन्ना आतैना कल कौसर, आ मैं तेनू ही पढ़ी ना अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील।
اور اگلی گل جے دوے سکول دا پرائمری نرسری کچی آلا کائنوں بہائی لگے تو گورنمنٹ تو پہلے آتا ہے اچھا یہ بتائیں فیس کتنے دن کے بعد دیں گے؟ اچھا تو ایڈوانس آپ ابھی دے دیں پھر اگلے مہینے حساب کر لیں گے. آؤ مدارس کی طرف آؤ. آپ نے کہا میں نے قاعدہ پڑھنا ہے, آپ نے کہا میں نے قرآن پڑھنا ہے, آپ نے کہا میں نے صرف نحو پڑھنی ہے, آپ نے کہا میں نے اولا ثانیہ پڑھنی ہے, آپ نے کہا میں نے ثالثہ رابعہ پڑھنی ہے, آپ نے کہا میں نے خامسہ پڑھنی ہے, آپ نے کہا میں نے سادسہ سابعہ دورہ حدیث کرنا ہے. پڑھتے چلے جاؤ. سفید داڑھی سے لے کے چھوٹے بچے تک کتابیں بھی خود دیں گے, وقت بھی خود دیں گے, بیٹھنے کے لیے کلاس بھی خود دیں گے, غریب بچوں کو جیب سے پیسہ بھی دیں گے, کھانا بھی دیں گے. اور بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ کہتے بیٹا بس قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے سامنے یہ کہنا کہ میرے استاد نے مجھے پڑھایا تھا. بندے بننے بدے ہوں جی پیران تو دعا کرامت ویندے پئے. کدے ویندے پئے ہو؟ ایسا جناب گھوٹ کی ویندے پئے. کدے ویندے پئے؟ ایسا ملتان شریف ویندے پئے. تساں کدے ویندے پئے ہو؟ ایسا جناب شاہ عبداللہ تے کراچی ویندے پئے. بڑی گل ہے جناب. لدیاں یا بساں اس پہ تلے تے رنگ برنگیاں جھنڈیاں. اگلی تفصیل ہے میں نہیں جاندا گنگرو کتھے کتھے بندے ہوئے ہوں تے دورے کتھے پہ چل دے. وہ سارا ایک لمبا سلسلہ. وہ چھوڑو, ملتان کے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھوٹ کی جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو دور دراز کے سفر کرنے کی ضرورت نہیں. قرآن پڑھنے والے بچوں سے کہو کہ آپ کے لیے دعا کریں. میں جب حفظ کرتا تھا مجھے وہ زمانہ یاد ہے. ہمارے قاری صاحب ہمیں صبح فجر سے پہلے جگا دیتے ہیں, اور صبح فجر سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے ہم صبح اٹھتے, وضو کرتے, قرآن مجید کھول کے پڑھنا شروع. فجر کا وقفہ ہوا, فجر پڑھی, پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع. پھر اس کے بعد درمیان میں ناشتے کا آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوا, پھر تلاوت شروع. 12 بجے سے ظہر تک سونے کا وقفہ ہوا, ظہر کی نماز پڑھی, عصر تک پھر تلاوت شروع. عصر سے مغرب کھیلنے کا وقفہ ہوا, مغرب سے عشاء پھر تلاوت شروع. عشاء کا وقفہ ہوا, عشاء کے بعد 1 گھنٹہ کھانا کھایا, پھر تلاوت شروع. اس کے بعد سو گئے. یہ میرا زمانہ تعلیمی تھا. اور آج بھی مدارس عربیہ میں اتنا ہی قرآن پڑھایا جاتا ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں لمبے سفر کرنے کی لوڑ کا ہی نہیں. وہ قرآن والی زبان جو معصوم بچہ فجر کے پہلے سے لے کے عشاء کے بعد تک باوضو بھی رہتا ہے, 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے, اور اس معصوم کا گناہ کوئی نہیں کیونکہ بالغ نہیں ہوا, اور سارا دن اس کی زبان پر قرآن رہتا ہے. میں قسم اٹھاؤں تو حانث نہیں ہوں گا, اس قرآن پڑھنے والے معصوم بچے سے بڑا پیر دنیا میں اور کوئی ہے. اس سے بڑا پیر دنیا میں اور حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے نئے تبلیغی مرکز کی بنیاد رکھوائی, اللہ والوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا بھئی سنگ بنیاد کس سے رکھوانا ہے؟ انہوں نے کہا چھوٹے معصوم نابالغ بچے کو لاؤ جو قرآن پڑھتا ہو, ہم سنگ بنیاد اس سے رکھوائیں گے. کسی نے پوچھا حاجی صاحب وہ کیوں؟ انہوں نے کہا وہ معصوم بچہ ہے, گناہ تو اس کے ابھی تک لکھے نہیں جا رہے, لیکن قرآن مسلسل پڑھنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں بے شمار ہیں, گناہ اس کے اوپر ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ کوئی شیخ الحدیث ہوگا, کوئی پیر ہوگا, کوئی قاری ہوگا, جو بھی ہوگا وہ بالغ ہے, اس کی نیکیاں بھی ہیں گناہ بھی ہیں, لیکن وہ معصوم بچہ جس کی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں گناہ کوئی نہیں, اس بچے سے سنگ بنیاد رکھواؤ, کیونکہ اس سے بڑا اللہ کا ولی اور کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن میں پھر آتا ہوں اپنی ہی کیفیت کی طرف. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان معصوم بچوں کے اچھے لباس کی فکر کی ہے؟ یہ تو ظلم ہے ہمارے معاشرے میں کہ تعلیم انسان کا بنیادی حق ہے. ہمارے معاشرے میں اس کو بھی کمرشلائز کر دیا گیا. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, میرے بھائی رانا شہباز صاحب, جن کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے کہ جناب میں پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں آگے داخلہ لینا چاہتا ہوں, میرے نمبر بھی بڑے اچھے آئے لیکن میری گنجائش نہیں ہے. آؤ یہ مدارس عربیہ ہے, نورانی قاعدے سے لے کے دور حدیث تک چلے جاؤ, 1 روپے کا مطالبہ نہیں کرتے, 1 روپے کا مطالبہ نہیں کرتے, اور مسلسل خدمت دین میں لگے ہوئے لوگ ہیں.
ایسے لوگوں کے ہمیں قدم مضبوط کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے، اور افواہوں پہ کان نہ دھرا کریں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اہل حق سے محبت کرنے والے، مدارس اور علماء کرام سے محبت کرنے والے پاکستان کی صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں موجود ہیں۔ اگر مدارس کی طرف کوئی میلی آنکھ دیکھے گا تو وہ آپ تک بعد میں پہنچے گا، ہماری لاشوں سے پہلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت قرآن، حضرت مولانا محمد معاوی اعظم صاحب، نعرہ تکبیر۔ ایک چوکیدار جو گھر کے باہر پہرا دیتا ہے تو گھر والے آرام سے سوتے ہیں، کہتے کیوں سو گئے؟ کہتے باہر چوکیدار ہے، اس کے پاس بندوق ہے، چور آئے گا تو وہ سنبھال لے گا، ہمیں آرام سے سونا چاہیے۔ گھر والے کی چوکیدار کے بعد بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ ہم مدارس کے چوکیدار ہیں، ہم مدارس کے پہرے دار ہیں، ہم قرآن پڑھنے والے ان بچوں کے پہرے دار ہیں، ہم مساجد کے پہرے دار ہیں، ہم دینی مراکز کے پہرے دار ہیں۔ آپ قرآن پڑھاتے جائیے، دین پڑھاتے جائیے، پاک پیغمبر کے بات کو، اسلام کو، پاک پیغمبر کی حدیث کو آگے پھیلاتے جائیے۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں آپ تک کوئی نہیں پہنچ سکے۔ اور اس میں صرف میں تنہا نہیں بلکہ ہمارے رانا شہباز صاحب جیسے مجاہد لوگ ہمارے ساتھی ہیں جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر نہ صرف میرے مذہبی موقف کی تائید کرتے ہیں، ناموس رسالت پر بات معاویہ اعظم اکیلا نہیں کرتا، میرے پاس ہاؤس کی تائید ہوتی ہے، مدارس کے لیے معاویہ اعظم اسمبلی میں اکیلا بات نہیں کرتا، میرے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں اسمبلی کے اراکین کی حمایت ہوتی ہے۔ امریکہ یارب تم اپنا ایجنڈا اپنے پاس رکھو، مدارس آباد ہے اور قیامت تک آباد رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان علماء کرام، حضرت مولانا محمد معاوی اعظم، حضرت مولانا محمد معاوی اعظم، نعرہ تکبیر۔ اور تمہیں اس کی طاقت کو سمجھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ ملا کی دوڑ تو مسجد تک ہوتی ہے، ہاں مسجد تک ہی ہوتی ہے، لیکن مسجد رب کی ہوتی ہے۔ مسجد کس کی ہوتی ہے؟ ملا کی دوڑ مسجد تک کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ملا کی دوڑ رب تک ہے۔ ملا کی دوڑ کہاں تک ہے؟ رب تک ہے، اور رب نہ چاہے کچھ ہو سکتا، اور رب چاہے تو پھر ہو جاتا ہے۔ آؤ قریب کے ملک میں مثال کے ساتھ واضح کر دوں، 40 ملک دنیا کے ایٹم اور طاقت کے ساتھ لیس ہو کر وہ قرآن پڑھنے والے افغانستان کے مسلمانوں پہ چڑھ دوڑے، اور اس وقت امریکہ نے کہا، انہوں نے کہا افغانستان کے مسلمانوں کے دن گنے جا چکے ہیں، اور مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ نے جواب میں کہا تھا، امریکہ تم قرآن پڑھنے والوں کے دن گنتے ہو، اعظم طارق تمہارے دن گنتے ہیں۔ میں آج اپنے والد شہید رحمت اللہ علیہ کی روح سے مخاطب ہوں، ان کے ان جملوں سے مخاطب ہوں، ابا جان آئیے دیکھیے آپ کے کہے ہوئے جملے سچے ثابت ہو چکے ہیں، 40 ملک اپنی تسلیم کر چکے ہیں، اللہ کا قرآن جیت چکا ہے، مصطفیٰ کا فرمان جیتے یا نہیں جیتے؟ وہ کہتے تھے ہمارے پاس ایٹم، ہمارے پاس اسلحہ، ہمارے پاس بم، ہمارے پاس بارود، ہمارے پاس نیٹو، اور وہ کہتے تھے ہمارے پاس رب۔
انہوں نے دوسری بات ہی کوئی نہیں کی، اور قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ 40 ملکوں کو جیت ہوئی، فتح ہوئی، وہ قرآن پڑھنے والے جیت گئے یا نہیں؟ وہ بوٹوں کے تسبے نہیں تھے، وہ کپڑوں پہ ٹاکیاں تھیں، وہ اچھے لباس کوئی نہیں، وہ سوکھے ہوئے ٹکڑوں کو نہر کے پانی میں ڈبو کے کھانے والے، وہ جن کے نام بلیک لسٹ میں ڈالے گئے۔ امریکہ نے کہا اچھا آؤ مذاکرات کریں، انہوں نے کہا یہ جن کو بلیک لسٹ میں ڈالا تھا نا یہی مذاکرات ہماری طرف سے کریں گے۔ وہ جن کو پہلے تلاش کرتے تھے کہ اتنے ڈالر کا انعام ہے، اب ان کو تلاش کر رہے ہیں کہ صاحب تشریف لایا ہو ساڑی ایک میری گال تا سنو، وہ مانگا با ہوتا صحیح گال تا سن، روستا نہ میری گال تا سن، میرے بال بڑے چھوٹے چھوٹے، میں بڑا گھابرے ودا۔ اور انہوں نے کیا کہا، یہ جو پچھلے مذاکرات میں انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان سے نکل رہے ہیں، بس ہم صرف کابل کے اندر ایک اپنا ہوائی اڈا قائم رکھیں گے، اور یہ دوستانہ ماحول میں ہوگا، جنگی ماحول میں نہیں ہوگا، آپ ہمارے دوست ہیں تو دوستی کے ماحول میں ایک ہوائی اڈا، ایک ایئرپورٹ ہم کابل میں رکھیں گے۔ انہوں نے کہا ہمیں آپ کی یہ تجویز منظور ہے، بس ہمیں بھی دوستانہ ماحول میں امریکہ کے شہر واشنگٹن میں ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تو دوستانہ ماحول میں کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں ہم بھی آپ کو دوستانہ ماحول میں کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اگلے مرتبہ بات کریں گے۔ اگلی مرتبہ بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں پاکستان افغانستان کے بارڈر پر دوستانہ ماحول میں ایک ہوائی اڈا دے دیں۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے، آپ امریکہ کے بارڈر پر ہمیں ایک ہوائی اڈا دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم کہہ رہے تھے دوستانہ ماحول میں۔ انہوں نے کہا بھئی ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا دوستانہ ماحول میں، اور پاکستان کو یہ کریڈٹ ہے، رب نے عزت پاکستان کو دی ہے اور رسوائی ہندوستان کے حصے میں آئی، تباہی انڈیا کے حصے میں آئی۔ انڈیا کو آج اس بات کی بڑی تکلیف ہے کہ امریکہ اور طالبان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور انڈیا نے 15 سالوں میں لاکھوں اربوں ڈالر کی افغانستان میں انویسٹمنٹ کی، اور نہ امریکہ انڈیا کو پوچھ رہا ہے، نہ طالبان پوچھ رہے ہیں۔ گڈی چڑی ہوئی ہے تے پاکستان دی چڑی ہوئی ہے، گلاں منیندیاں تے سنیندیاں پئیاں تے پاکستان دیاں منیندیاں پئیاں۔ انڈیا کو تکلیف ہے کہ ہماری اتنی بڑی انویسٹمنٹ امریکہ اور پاکستان اور طالبان کے اتحاد میں کسی جگہ پہ ڈسکس نہیں ہو رہی، یہ ہمارے لیے موت کا پیغام ہے۔ ہندوستان سن لو، پاکستان تمہارے لیے کل بھی موت کا پیغام تھا، آج بھی موت کا پیغام۔ کشمیر کل بھی ہمارا تھا، کشمیر آج بھی ہمارا ہے، اور افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے پاکستان کے کردار کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ آج پاکستان کو بیچ میں لائے تو الحمدللہ مسئلہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ میرے رب نے چاہا آنے والے وقت میں افغانستان، پاکستان، کشمیر، اس خطے سے اسلام کی ہوا چلے گی، اور اس کی ٹھنڈ پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پہنچے گی انشاءاللہ۔ آپ قرآن کے مدارس کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، امریکہ اور ہندوستان کے خلاف اور پاکستان دشمن طاقتوں کے خلاف ہر وقت تیار ہے؟ پاکستان کے لیے تیار ہے؟ ہندوستان کے خلاف تیار ہے؟ کشمیر لینے کے لیے تیار ہے؟ مدارس کو آباد کرنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک